البروج، الطارق، یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام ہیں۔ پہلی سورہ میں بنا استدلال، آفاق کے آثار و شواہد اور تاریخ کے ناقابل تردید حقائق ہیں۔ دوسری سورہ میں آفاقی دلائل کے ساتھ انسان کی خلقت میں خدا کی قدرت و حکمت کی نشانیوں کو بھی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القری مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار عام میں نازل ہوئی ہیں۔ دونوں صورتوں کا موضوع قیامت سے متعلق قریش کے شبہات کی تردید اور انہیں تہدید ہے کہ اہل ایمان پر ان کا ظلم و ستم اور پیغمبر کے مقابلے میں ان کی چالیں اب اپنے انجام تک پہنچنے کو ہیں۔ استدراج کا جو دام ان کے لیے بچھایا گیا ہے اس سے وہ نکل نہ سکیں گے، ان کا وقت اب قریب آ لگا ہے۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ آسمان گواہی دیتا ہے اور رات میں آنے والے بھی، اور تم کیا سمجھے کہ رات میں آنے والے کیا ہیں؟ چمکتے تارے، یہ سب گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہر جان پر ایک نگہبان مقرر ہے۔ اچھا تو انسان ذرا یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ اچھلتے پانی سے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس کا پروردگار اس طرح پیدا کر سکتا ہے تو یقیناً وہ اسے لوٹا بھی سکتا ہے۔ اس دن جب دلوں کے بھید پرکھے جائیں گے، اس وقت انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی مدد کرنے والا۔ پھر یہی نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے، بارش برسانے والا، اور زمین گواہی دیتی ہے، پھٹ جانے والی، کہ ہماری یہ بات ایک دو ٹوک بات ہے، یہ کوئی ہنسی مسخری نہیں ہے۔ اس کے بارے میں یہ ایک چال چل رہے ہیں، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ اس لیے ان منکروں کو چھوڑ دو اے پیغمبر، انہیں بس ذرا دیر کے لیے چھوڑ دو۔